مولوی اسحاق فیصل آبادی نے بھی یہی کہا ہے اور مرزا انجینئر بھی اس کی اتباع میں یہی کہتا ہے کہ بس نماز کی صرف 17 رکعتیں ہیں، باقی جتنی رکعات ہیں سنتیں وغیرہ یہ نفل ہیں، اور یہ جو سنت موقدہ اور سنت موقدہ کی تقسیم کی جاتی ہے یہ بالکل کوئی تقسیم نہیں ہے، غلط ہے۔ ساری جو رکھتے ہیں باقی 17 رکعتوں کے علاوہ فرائض کے علاوہ باقی سب نفل ہیں، پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ کہنا کہ یہ اپنی اصطلاحات ہیں اور موقدہ اور غیر موقدہ کی کوئی تقسیم حدیث میں موجود نہیں ہے، اگر یہ بات کی جائے تو اس سے تو پھر الزاماً ہم ان کو یہ بھی کہیں گے کہ جس طرح حدیث کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ مدرج ہے، مقلوب ہے، دیگر جو حدیث کی قسمیں ہیں یہ بھی تو حدیث میں موجود نہیں ہیں، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان نے یہ تقسیم کی ہے۔ یہ تقسیم احادیث کے حوالے سے بعد میں محدثین اور فقہاء نے کی ہے، احادیث کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اقوال ہیں، حضور کے افعال ہیں، ان کی کیٹیگریز اور ان کے مراتب و درجات جو ہیں وہ احادیث کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں فقہاء نے بیان کیے ہیں کہ یہ سنت خدا ہے، یہ سنت زائدہ ہے، یہ سنت موقدہ اور یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں یہ پڑھ لیں تو ثواب ہے اور نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں، پڑھنے سے ثواب ہوتا، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں، سنت یہ بات، سنت پڑھنے سے ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ ضابطہ صرف لوگوں کو سنت سے دور کرنے کے لیے ہی اس مقام پہ بیان کرتے ہیں۔ یہی بات اگر ہم یہ کہیں نا کہ ٹھیک ہے تم رفع دین کو سنت مانتے ہو، تو یہ کہو نا پھر کہ رفع دین کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو پھر تم نے رفع دین کے مسئلے کو دین ایمان کا مسئلہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ لوگوں کو پھر کیوں ورگلاتے ہو، لوگوں کو یہ کیوں باور کرواتے ہو کہ رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ رفع دین بھی تو سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا۔ جب سنت کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے، کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رفع دین سنت ہے تمہارے نزدیک، کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن وہاں یہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں یہ بات کریں گے تو پورے کا پورا دھرم ان کا دڑام سے گر جائے گا۔ اب صرف لوگوں کو سنت سے دور کرنے کے لیے، اور لوگوں کو یہ دعوے کر کے بتاتے ہیں کہ ہم سنت سے بڑا پیار کرتے ہیں، حالانکہ لوگوں کو سنت سے روکتے ہیں اور سنت کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رسول اللہ علیہ وسلم کی جو افعال ہیں تو ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں، وہ اس کے مختلف مراتب ہیں، ہر سنت ایک جیسی نہیں ہے، ہر سنت کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف سنتیں، مثلا مثال کے طور پہ امامہ باندھنا بھی حضور کی سنت ہے، زلفیں رکھنا حضور کی سنت ہے، سفید لباس پہننا حضور کی سنت ہے، مونچھیں تراشنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور داڑھی کو بڑھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور ان کے نزدیک جماعت بھی، ہمارے نزدیک جماعت جو ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اور غیر مقلدین کے ہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت ہے، سنت موقدہ۔ اور نماز کے لیے اذان دینا یہ بھی سنت ہے، نماز کے لیے صف بندی کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو اگر بھئی سنت کو کرنے سے ثواب ہے اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جتنی سنتیں میں نے گنوائی ہیں ساری کی ساری بندہ چھوڑ دے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ سنت ہے۔ اذان دے نماز کے لیے تو ثواب ہے، نہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور پھر احادیث میں جو قربانی کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے پوچھے، یا رسول اللہ ما ھذی الاضاحی، حضور یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو قربانی بھی سنت ہے، اعتکاف بھی سنت ہے، وطر بھی تمہارے نزدیک سنت ہے، ہم تو واجب سمجھتے ہیں، وطر بھی سنت ہے تمہارے نزدیک، اور عیدین بھی سنت ہے، لہذا کو عید پڑھتا ہے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، وطر کو پڑھے ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، قربانی کو کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ سارے سنت ہے۔ جماعت کے ساتھ کوئی نماز پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، نماز کے لیے اذان پڑھی ہے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ کہہ کے دکھاؤ ذرا، نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت میں مراتب ہیں، درجات ہیں، فرق ہے، ہر سنت ایک جیسی نہیں ہے، لہذا سنت کی موقدہ اور غیر موقدہ تقسیم کرنی پڑے گی۔ اب سفید لباس پہننا یہ سنت ہے، لیکن سنت زائدہ ہے،
کوئی سفید لباس پہنتا ہے تو ثواب ہے سنت کی نیت سے، نہیں پہنتا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ زلفیں رکھنا ثواب ہے سنت کی نیت سے، رکھ لیتا ہے تو ثواب ہے، نہیں رکھتا تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن داڑھی جو ہے، داڑھی شریف، یہ سنت ہدا ہے، رکھنا ضروری ہے، اگر کوئی نہیں رکھتا تو وہ گناہ گار ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت ہدا ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ شخص گناہ گار ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1488، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں فرض نماز ادا کرتا ہے اور وہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا۔ لو ترکتم سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم لضللتم، فرمایا جان لو کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے لضللتم، تم گمراہ ہو جاؤ گے، سنت کو چھوڑ کے ہدایت کا رستہ نہیں مل سکتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبات ملاحظہ کریں جس میں سنت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور ترک سنت پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وعیدات ارشاد میں، صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اور جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سنت کے ترک پر خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید ارشاد فرمائی۔ جامع ترمذی میں حدیث کا نمبر ہے 2761 اور سنن نسائی میں حدیث کا نمبر ہے 5057 نمبر حدیث ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو ذکر کر کے صحیح قرار دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یأخذ من شاربہ فلیس منا، جس نے اپنی مونچھوں کو پست نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب مونچھوں کو پست کرنا یہ سنت ہے، لیکن سنت خدا ہے، تو اس سنت خدا کا سنت موقدہ کو کوئی تارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو میری سنت کا تارک ہے۔ اور مشکات کی حدیث نمبر 109 ہے، مشکات میں امام بہقی کی کتاب المدخل کے حوالے سے اور رزین کی کتاب کے حوالے سے صاحب مشکات نے اس کو ذکر کیا، اور زبیر الزئی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 109، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی، 6 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان 6 لوگوں میں سے ایک بندہ وہ ہے التارک لسنتی، فرمایا میری سنت کا تارک، اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ تو سنت کے تارک کے بارے میں تو اتنی وعیدات موجود ہیں، اور یہ لوگوں کو سنت سے دور کرنے کے لیے صرف اپنے طور پہ لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے اور سنت سے دور کر رہے ہیں، اور اپنے قریب کرنے کے لیے لوگوں کو بے جا سہولتیں دینے کے لیے اس طرح کا باطل موقف اختیار کرتے ہیں کہ سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر آپ پڑھ لیتے تو ثواب ہے، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت خدا ہے، سنت خدا جس کو سنت موقدہ بھی کہتے ہیں، جس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فعل کے اعتبار سے مواظبت اور دوام اختیار فرمایا، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قولاً اس پر تاکید ارشاد فرمائی، وہ سنت خدا ہے، وہ سنت موقدہ ہے، اس کو کرنا ضروری ہے، لازم ہے، اور اس کو بلا عذر چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی جو سنتیں ادا فرمائی، حضور علیہ السلام نے نفل کے طور پر ادا کی ہیں، لیکن چونکہ حضور علیہ السلام نے جو رکعات نفل کے طور پر ادا کی ہیں ان پر ہمیشگی کی ہے، اپنے عمل کے اعتبار سے مواظبت کی ہے، یا حضور علیہ السلام نے امت کو اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ سنت تاکیدی یعنی سنت موقدہ قرار پائی، حضور علیہ السلام کی سنت ٹھہری اور سنت موقدہ قرار پائی، اس کو کرنا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا، ضروری ہوگا، اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر بلا عذر شرعی کوئی اس کو چھوڑتا ہے تو بندہ تارک گناہگار ہوگا، اور حدیث سے میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 لوگوں پر لعنت ہے، ان میں سے 6واں بندہ وہ ہے جو میری سنت کا تارک ہے۔ مشکات کی 109 نمبر حدیث ہے، سند کے اعتبار سے یہ حسن ہے، اور جو میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو ترکتم سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ گئے لضللتم، تم گمراہ ہو جاؤ گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے ساتھ کچھ رکعات نفل کے طور پر ادا کی ہیں، لیکن دائمن کی ہیں، ان پر مواظبت اختیار کی ہے، ہمیشگی اختیار کی ہے، وہ ہمارے لیے سنت موقدہ ہیں، ان کو پڑھنا لازم ہے اور چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ چھوڑنا گناہ ہے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1253 ہے، سند کے اعتبار سے البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے کبھی بھی ظہر سے پہلے 4 رکعتیں چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی حضور نے ہمیشہ پڑھی۔ اور فجر کی نماز کے بارے میں تو صحیح مسلمہ اٹھا کے دیکھ لیں، فجر کی نماز کے وقت جو 2 رکعتیں حضور پڑھتے تھے، جس کو سنت قبلیہ کہا جاتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی نفل پر اتنی ہمیشگی اور پختگی نہیں کرتے تھے جتنی فجر کی سنتوں پر۔ اور حدیث ہے ارشاد میں کہ فجر کی سنتیں مت چھوڑو اگرچہ تمہیں گھوڑے اپنے پاؤں تلے روند کیوں نہ ڈالیں۔ تو دیگر اس طرح کی احادیث جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، جس میں سنت موقدہ کی پوری تفصیل بیان کی گئی۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1694 ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن اور رات میں 12 رکعتیں ادا کرے گا، اللہ رب العزت اس کو جنت میں اس کے لیے گھر تیار فرمائے گا۔ تو یہ فضائل احادیث طیبات میں سنت قبلی اور سنت بعدیہ کے موجود ہیں، لہذا یہ کہہ کے لوگوں کو سنت سے دور کرنا کہ بھئی پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھ تو گناہ کوئی نہیں ہے، یہ گویا کہ لوگوں کو سنت سے دور کرنا ہے اور لوگوں کے دلوں سے سنت کی اہمیت کو ختم کرنا اور مٹانا ہے۔